ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے۔ نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے۔ کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کو، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا، ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے رسول، کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اے رسول، کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں۔ کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں، تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔
رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی. تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے. میرے عزیزو، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا، تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے، طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر، اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو، نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں. یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے، کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو. یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی بہکا دیا، یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا، یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں، روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں. میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق. یہ نفس امارہ اسی لیے
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، اور عقل عزت والی چیز ہے۔ اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو۔ عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں۔ عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے۔ کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ عقل اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا۔ اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے۔ کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے۔ عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا۔ اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا، عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا، عقل نے اقرار کیا۔ پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں۔ نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے۔ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے۔ 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو۔ 100 سال بھگتنے کے بعد
آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں. غرور نہیں ٹوٹا، گھمنڈ نہیں ٹوٹا. حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کوئی چیز نہ دی جائے. اسے سخت سزا دی گئی. بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی. 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے، اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا. نفس کو جھکا سکتے ہو، نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے. ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے. دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں. جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا، ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کا. اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں. میرے عزیزوں اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے آج ضروری ہے. تم روزوں کو ہلکے میں مت لو. اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا، آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں، مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز. یہ آپشنلی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے. جسے چاہے وہ رکھے، جسے چاہے وہ چھوڑے. ہاں ہمارے ہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا. ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے، روزہ ہے. کیوں پوچھ رہے ہو روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا. سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے، پھر کیا پوچھنا ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں. وہ سفر ہے یا مرض ہے، ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے. یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں. میرے عزیز سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد. حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا. 900 سال. اب کیلکولیٹ کرو اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے. اسی لیے میرے عزیزو جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو. اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو، ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ گے. یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے، ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے. کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں گا. الصوم لی وانا اجزا بہ. اور ایک حدیث میں عجزی بھی پڑھا گیا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں،
میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے, محلات ہے, الگ الگ ثواب ہے, لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات. میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے. اچھا, ایک اور اس میں حکمت یہ ہے, روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے, دوسرے کسی کو پتہ نہیں. میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم, آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم. چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں, چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا. آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں, کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے. آپ نے کہا ہم نے مان لیا, لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے, اللہ ہی جانے. بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو, وضو کے بیچ میں, غسل کے بیچ میں, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو, کوئی نہ دیکھ رہا ہو. لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ. اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے, کسی کو نظر نہیں آئیں گے, بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے, جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے, وہ دروازہ صرف ان کے لیے. وہاں پہنچ چکے ہوں گے, بہت سارے اہل اللہ, بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے, کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے, یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں. اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا. وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی. میرے عزیزوں, فضیلتیں بہت ساری ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, جوان تھے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جوان ہو چکا ہوں, شادی کی عمر ہے, لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں, مال نہیں, اسباب نہیں, کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں, خواہشات ہیں انسان کی. تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے, ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے, تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی, حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے, جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں, ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں, کنٹرول میں رہیں گے. صرف رمضان کا ہی نہیں, سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے, کنٹرول میں رہے. میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے. تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا, تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے, صبح سے شام تک. وہ نان مسلم ہے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے, تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں, اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی. یہ دنیا کہہ رہی ہے. میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا. جس نے ہمارے جسموں کو بنایا, جس نے ہماری روح کو بنایا, وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے.
یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے نبی کے نام سے جوڑ کر کے پہچانے، حضور کی غلامی میں مجھے پہچانے، میرے منصب سے، میرے عہدے سے، میرے مال سے، میری جائیداد سے، میرے خاندان سے نہیں۔ دنیا اگر حضور کی غلامی سے پہچانتی ہے تو اس سے بڑے کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہمارا تعارف، ہمارا انٹروڈکشن حضور کے ذریعے سے ہو جائے، اس لیے کہ جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ الشریف مجدد اعظم ہے، لیکن آپ سے اختلاف رکھنے والی جماعتوں میں بہت ساری ہیں۔ دوسری جماعتوں میں خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کے بانی کا ذکر کروں، جن کا اہل سنت و جماعت بریلویت سے کوئی تعلق نہیں، دوسری جماعت اور دوسرے مکتبہ فکر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں صرف اتنا کہا ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا بہت بڑے پٹھان کے بیٹے تھے، بہت بڑے زمیندار تھے، بلکہ کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ دنیا اگر حضور کے نام سے پہچانتی ہے تب کوئی تمہیں فنا نہیں کر سکے گا، نام تمہارا ہمیشہ رہ جائے گا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کی ہے، جب قلم اٹھایا ہے میرے آقا کی شان میں لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے کلام پڑھنے سے مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جاتی ہے، یہاں مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا اصول میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت جس اصول پر چل رہے تھے وہ اصول یہ تھا رسول پاک کے سلسلے میں کہ ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ یہ بہت عظیم فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی بات کرو پھر دیکھنا دنیا تمہیں کبھی فراموش نہیں کرتی، اور نہ ہی تمہارے مقام و منصب کو کوئی دوسرا دھکا لگا سکے گا۔ حضور کی بات کرو۔ آج ہمارے درمیان اختلافات نے جو جنم لیا ہے اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہم اصل کو چھوڑ کر فرع میں لگ گئے، ہم جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر اس کے پرچار میں لگ گئے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ساری انرجی بادشاہ اعظم کی تعریف میں خرچ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم نے دیکھا، پوری زندگی دیکھو، آپ سے کسی نے پوچھا اگر آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا پردادا کے ناموں کو گناتے ہوئے نہیں کہا میں فلاں 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 کا بیٹا ہوں، بلکہ اپنے تعارف میں کہا ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو اگر تعارف کرایا ہے تو نبی کے واسطے سے کرایا ہے۔ آپ کو پتا ہوں ان کا مقام یہ تھا عشق رسول میں فنا ہونے کا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک حمد لکھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اس حمد کے اخیر میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ دل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، زندگی ہم سب کے پاس ہے، ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، ہم کیا کرنے کے لیے جی رہے ہیں، یہ آج ہمیں محسوس کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کس کے لیے جیتے تھے، ان کا دل رہتا کہاں تھا، بریلی کی کس گلی میں ان کا دل رہتا تھا۔ سنو نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، عشق آل مصطفیٰ، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت،
زندگی گزارنے کے اصول میں بتا رہا ہوں، بریلی میں رہ کر کے دل مدینہ طیبہ میں دھڑکتا ہو۔ سارے اولیاء زمانہ نے کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت کا دل وہاں لگا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کو بہت مرتبہ پڑھا، جہاں جہاں سے پڑھا دل کو اعلیٰ حضرت کے جب بھی ہم نے ڈھونڈنے کی بات کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے دل کے بارے میں یہی کہا ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے اصول میں دل صرف اس ٹکڑے کو نہیں کہتے اور سر اس ٹکڑے کو نہیں کہتے میرے عزیزو۔ اعلیٰ حضرت کے علم میں ان کی تعلیمات میں دل کا مطلب اور ہے، سر کا مطلب اور ہے۔ اگر نبی کی محبت میں بھرا ہوا نہیں ہے تو صرف وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، دل نہیں کہا جا سکتا۔ دل کون سا ہے؟ دل صرف وہی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اور سر کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگر دونوں کندھوں کے اوپر ایک کدو کا ٹکڑا ہے، اگر حضور کے نام پر قربان ہونے کو تیار نہیں ہے، ہاں اگر حضور کے نام پر مر مٹتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اعلیٰ حضرت کے دل کو ہم نے ان کے کلام میں ڈھونڈا ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ہے؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ان کا اپنے پاس کچھ نہیں تھا، بریلی میں کہتے ہیں جان بھی چلی گئی، دل بھی چلا گیا، ہوش بھی گیا، خرد بھی گیا، سب مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا جان ہے کیا آپ کی؟ جان کس کو کہتے ہو آپ؟ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضل کرے خدا، جس سے ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ حضور کا ہے یہ سب، حضور کا ہے، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سب کام، سونپے ہیں انہی کو سب کام۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا سب کچھ سونپ دیا بارگاہ مصطفیٰ۔ آج اس جلسے پاک میں میں آپ کے سامنے ان کا ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی خطہ بچا نہیں ہے جہاں سے بچہ بچہ پکار کر کے نہ کہتا ہو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں 100 سال کے بعد بھی بچہ بچہ پکار رہا ہے؟ وہی آج میں تمہیں فارمولہ بتانا چاہتا ہوں، اس اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنا، اس مسلک کا مطلب، اس مسلک کا نام ہی یہ ہے، اپنی مرضی سے جینے کا نام زندگی نہیں ہے، حضور جیسا چاہے ویسے جینے کا نام زندگی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں اولیاء کرام کی زندگی میں، تصوف میں ایک تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی تعلیمات میں نے پڑھا ہے، صرف اولیاء کرام کی جو عبادتیں ہیں، تسبیح گمانا، لمبے قیام، لمبے سجدے، صرف یہی عبادت کے طریقے نہیں ہیں۔ ایک عبادت کا طریقہ ہے جس کو اولیاء کرام کہتے ہیں مراقبہ۔ مراقبہ، مراقبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنو، بہت آسان ہے، آپ سب کر سکتے ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں آج 1000 بار سبحان اللہ پڑھو، 1000 بار الحمدللہ، آپ کہیں گے بہت لمبا ہو جائے گا۔ لمبا قیام کرنا کچھ لوگوں کے لیے بھاری، لمبا رکوع کرنا، لمبا سجدہ کرنا عبادتیں کچھ لوگوں کو لگتی ہوں۔ مراقبہ بہت آسان لیکن بہت ہی تیز اثر۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ سنو، مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا، کچھ نہیں کرنا، کچھ پڑھنا نہیں، کچھ پڑھنا نہیں، خاموش بیٹھنا ہے۔ کتنی دیر؟ تمہاری مرضی، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کسی سے بات نہ کرو، خاموش ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ کرنا کیا ہے خاموش بیٹھ کر کے؟ سوچنا کیا ہے؟ ہاں یہ اصل ہے۔ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں مراقبہ کرنے والے کو کچھ اور نہیں سوچنا ہے،
بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں یہاں کیوں آیا اس دنیا میں، بس اتنا ہی سوچنا ہے، اتنا ہی سوچنا ہے، بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے۔ اے نوجوانوں، یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سوچنا کبھی آنکھ بند کر کے، کیا میں اس لیے آیا رات بھر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ لوگوں سے گپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ میں لوگوں سے ہنسی مذاق میں اپنا وقت کو برباد کرنے کے لیے پیدا کیا ہوں؟ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ تمہارا دل آخر ایک دن جواب دے گا، اللہ کی طرف سے تمہیں یہ ملے گی بات، تم کیوں پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے، تمہیں پتا چل جائے گا۔ یہ مراقبے میں جس دن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا، اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بن گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں کا مراقبہ مکمل ہوا وہ زندگی میں اگر سوچتے سوچتے اس نقطے کو پہنچ گئے کہ میں کیوں پیدا ہوا، تو پھر آنکھ کھول کر کے وہ پکار کر کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے، نتیجہ نکلا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہم اپنے لیے نہیں آئے آقا آپ کے لیے آئے۔ مراقبے میں جو اس نقطے کو پہنچ گیا، بریلی کا امام پکار کر کہنے لگا مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے صرف بازاروں کی زینت کے لیے نہیں بنایا، مجھے اللہ نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور اس اعلیٰ حضرت کے عظیم پوتے تاج الشریعہ نے بھی پکار کر کہا، جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا، جب وہ سوچتے رہے میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں دنیا میں آیا، تب پھر تاج الشریعہ نے بھی جواب دیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد ماہ ربیع النور۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہاں کتنے ہیرو آئے اس کے بعد زیرو ہو گئے، یہاں جوانی میں اپنے میک اپ سے چمکنے والے بڑھاپے میں ڈھیلے پڑ گئے، یہاں لوگ روزانہ بدلتے رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو، کچھ لوگوں کو لگتا ہے پردہ سیمی پر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ پر تھرکنے والے مجرے کرنے والے سٹار ہیں، یہ بڑے بڑے ہیرو ہیں اور ان کے پیچھے قوم بھاگتی ہے، میاں یہ صرف اور صرف ڈھلتی چھاؤں ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ان کے چہرے کا غازہ اڑ گیا تو یہی قوم دوسرا ہیرو ڈھونڈتی ہے، دوسرا انہیں چاہیے۔ اور نیتا نگری میں بھی دیکھا گیا 40 سال بیچارے پارٹیوں کی خدمت میں لگے رہے، بڑھاپے میں پھر آنے کے بعد پارٹی نے کونے میں بٹھا دیا، اب تمہارا کام ختم ہو گیا، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب نوجوان دوسرے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزو ایک مکتبہ میں نے ایسا دیکھا، ایک مدرسہ ایسا دیکھا یہ حضور کے غلاموں کا ہے، یہاں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے، نوجوان لا کر کھڑا کر دینا اور پھر ایک طرف سے تاج الشریعہ کا چہرہ دکھا دینا، لاکھوں کی طرف نگاہیں نہیں جائیں گی، اس ایک چمکتے ہوئے چہرے کی طرف لوگ دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، ان کا سورج فیض کا دریا۔ عزیزان اکرام وقار، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں نے جو خوبصورتی حاصل کی ہے وہ پاؤڈر لالی کے میک اپ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہے، نبی پاک کی وابستگی سے ملی ہے۔ لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی بڑائی اپنی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کو اگر یہ لگتا ہو سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگ گئے، سوشل میڈیا یوٹیوب انسٹاگرام سب انہوں نے پھیلا رکھا ہے، اس لیے
لیے بھیڑ جمع ہو گئی، ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر حرکتیں کر رہے ہیں، بہت وہاں میدان میں موجود ہیں، مگر میرے عزیزوں یہ میرے فن کا کمال نہیں ہے۔ آج جہاں جائیں پروانوں کا ہجوم جو میرے سامنے نظر آتا ہے، بات صرف اتنی ہے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نازدار ختم نبوت، ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ۔ میرا یقین ہے سارا سوشل میڈیا فنا ہو جائے، میں کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کی بات کروں، میرا خدا قادر ہے وہ لاکھوں کے دلوں میں ہماری بات کو پہنچائے گا۔ یہ کمال میں اس کا نہیں سمجھتا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کا دور ہو، نہیں میرے عزیزو، حضور کی عظمت بیان کرو چاہے تم تنہا ہو، مولا پوری کائنات میں تمہارے چرچے پھیلا دیتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے آواز دے رہے تھے تو پوری کائنات میں آپ کی آواز کو اللہ نے پہنچایا۔ رب قادر ہے جس کی آواز کو چاہے وہ پہنچائے، لیکن تمہاری لیے ذمہ داری آج یہ ہے تم ان کی جے وجے کرنا چھوڑ دو، ادھر ادھر کے پٹے ڈالنا چھوڑ دو۔ تمہیں دنیا چاہے جتنے بھی لباس بدل لو، دنیا تو حضور کے نام سے ہی پہچانتی، یہ بات طے ہے۔ تم جہاں جاؤ گے حضور کے نام سے تمہیں پہچانتی ہے۔ جس دن تم نے نام کہا تم کو یہ نہیں کہیں گے بہار کا ہے، پٹنہ کا ہے، فلاں کا ہے، دنیا تمہیں اگرچہ گاؤں کے نام سے جان جائے گی لیکن تمہاری نسبت وہ سیدھے مدینے کے تاجدار سے جوڑ کر دیکھتی، یہ پکی بات ہے۔ اور آپ کو کیا اس بات پر کوئی آپتی ہے کہ دنیا حضور کی غلامی سے آپ کو پہچانے تو آپ کو عیب لگتا ہے؟ فخر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر حضور کی غلامی سے دنیا تمہیں پہچاننے پر فخر ہوگا تو میری بات صرف اتنی سن لو، پورے کے پورے ہی غلام کیوں نہ ہو جائے؟ جب غلام ہونا ہی ہے تو پورے کیوں نہ ہو جائے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج میں آپ کو بات بتاتا ہوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا جب امت پر کوئی سخت وقت آ جائے، توجہ چاہتا ہوں، علاج، امت پر ایسی کٹھنائیں آ جائیں کہ فتنوں کا عروج ہو جائے، فتنے بہت بڑھ جائیں، امت مصطفیٰ کی شوکت پر سوال آ جائے، ایسے وقت میں علاج کیا ہے امت مصطفیٰ کے لیے؟ کیا آپ حل بتاتے ہیں؟ آج ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، انٹرویو میں پوچھتے ہیں مسلمانوں کے لیے حل کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا ایک ہی حل ہے، ان کے سینوں کو حضور کی محبت سے بھر دیا جائے، حضور کی محبت سے بھر دیا جائے۔ میرے عزیزو، لوگ مجھے عرسوں میں بھی بلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے جلسوں میں بلاتے ہیں، میں تو بات صرف حضور کی کرتا ہوں۔ وجہ صرف یہ ہے میں نے سب کو سمجھا رکھا ہے آج ہمیں علاج کرنا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہی دو، جب علاج کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ یہ جس جگہ بھی لے جاؤ گے یہ کھڑے ہوئے۔ امام غزالی نے فرمایا ان کے دلوں کو حضور کی محبت سے بھر دو۔ تو آپ سے پوچھا گیا ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، ابھی میں پوچھوں ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ اٹھائیں گے حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ اگر ابھی سوال کرے ہر کوئی پکار کر کہے گا ہاں حضور سے محبت ہے، میں تو جان دینے کو تیار ہوں، ہر کوئی کہے گا۔ امام غزالی نے فرمایا ہاں ہر کوئی کہتا تو ہے لیکن بات کیا ہے سنو، انسان کی فطرت ہے اور دنیا کا دستور ہے، جو انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے دن میں اس کا بار بار ذکر بھی کرتا ہے، بار بار اس کو یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، اور جب بار بار کسی کا ذکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو اس کا دل بھر گیا ہے عشق سے، محبت سے بھر گیا ہے، اور نہیں ذکر ہی نہیں کرتا یوں ہی کہتا ہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔
حضور سے محبت کہتا تو ہے لیکن اس کی زندگی میں نظر کبھی نہیں آتا. کہیں ایسا تو نہیں میرے عزیزو. آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں فلمی گانوں کے ان کو لائنیں یاد ہو جاتی ہیں, فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں, میرے نبی کی 4 حدیثیں کیوں نہیں یاد. اگر حضور سے کثرت سے محبت ہوتی تو حضور کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی. حضور کے جملے تمہاری زبانوں پر گردش کر رہے ہوتے, بار بار تم ان کا ذکر کر رہے ہوتے. اور فرمایا بزرگوں نے جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے دن بھر رات بھر, سمجھ لو اس کا دل بھرا ہوا ہے حضور کی محبت سے, کیونکہ بار بار وہ ذکر کر رہا ہے, بار بار یاد کر رہا ہے. ایک بزرگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بزرگ نے ایک شخص کی تربیت کیسی کی تھی. مرید تھا, اپنے شیخ سے آ کر کہا محبت کیسے کروں, محبت کیسی ہونی چاہیے. کہا ایک کام کر, میں ایک بھینس تجھے دیتا ہوں, اس کو پال. بہار والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بھینس بزرگ نے اپنے مرید کو دی اور کہا اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرنا, بار بار اس کا خیال رکھنا. کہا ٹھیک ہے, 1 مہینے کے بعد آنا ملاقات کرنا. 1 مہینے کے بعد آیا, حضرت نے پوچھا کیسا ہے, کیا حال ہے. کہا میں بہت اچھا ہوں. تیری بھینس کیسی ہے. کہا وہ بھی بہت اچھی ہے. تم کھانا کھائے. کہا ہاں میں کھانا کھا لیا. تمہاری بھینس, ہاں وہ بھی کھانا کھا چکی ہے. جب ذکر کیا جائے بھینس کا اچھی طرح سے ذکر کرتا تھا. کہا 1 مہینہ اور جاؤ, 1 مہینہ اور اس بھینس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگاؤ رکھو. دوسرے مہینے کے بعد آیا, بزرگ نے مرشد نے پوچھا کیا حال ہے. کہا میں بھی اچھا ہوں, میری بھینس بھی اچھی. سوال خالی صرف اس کا کیا تھا لیکن ساتھ میں بھینس کا بھی کر رہا ہے. کہا تو کھانا کھایا. کہا میں بھی کھانا کھا چکا, میری بھینس بھی کھا چکی. کہا تو نہا لیا. کہا میں بھی نہایا ہوں, میری بھینس بھی نہائی. جو بات کرے اپنے ساتھ اپنی بھینس کا بھی ذکر کر. بزرگ نے کہا 1 مہینے اور اپنی بھینس سے قریب رہے, اس کے بعد پھر تیسرے مہینے ملاقات کریں گے. 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد جب وہ آیا تو بزرگ مرشد نے پوچھا کیا حال ہے. کہا میری بھینس بہت اچھی. اب جملہ بدل گیا, ابھی خیریت اس کی پوچھی جا رہی ہے, جواب یہ اپنی بھینس کا دے رہا ہے. پوچھا بزرگ نے کھانا کھا چکا. کہا میری بھینس تو کھا چکی. تو نہایا. کہا میری بھینس تو نہا چکی. میرے عزیزو یہ مثال بلا تشبیہ بلا تمثیل. اس بزرگ نے کہا محبت ایسی ہونی چاہیے جب انسان کو پوچھا جائے تو اپنے آپ کو بھول جائے, اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگ جائے. جب وہ کمال کو پہنچتا ہے صرف اس کی آنکھوں میں اپنے محبوب کے جلوے ہو. اور بریلی کے امام کو ہم نے پڑھا ہے, کوئی آیا بندہ گلاب کا پھول تحفے میں پیش کرنے کے لیے, لا کر کے دیا, کہا اس کو قبول کر لیجئے. دنیا میں لوگ گلاب تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں. امام فاضل بریلوی اس گلاب کو قبول تو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں یہ دنیا کا گلاب ہے, صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے, جو جب سے کھلا ہے کبھی مرجھاتا نہیں. اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اعلیٰ حضرت نے ایک پھول کو دیکھا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آیا. اعلیٰ حضرت نے سارے پھول پر ایک نعت ہی لکھ دی. یہ عشق کا درجہ ہوتا ہے, ذکر اپنے محبوب کا زیادہ کرے, اپنا نہیں. یہاں لوگ ترم خاں بنے ہوئے اپنے ہی بڑائیاں کرنے لگ گئے. اعلیٰ حضرت نے اپنی تو چھوڑو کسی دنیا دار کی تعریف کرنے پر بھی رضامند نہیں ہوئے. جب کسی نے کہا بھی کسی کا قصیدہ لکھ دو تو آپ نے یہی جواب میں کہا کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارہ نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا. آج اس محبت کی ضرورت ہے, آج اس کمال کے عشق کی ضرورت ہے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ، اس کا نفاذ کیوں نہیں کر پاتے؟ جس دن ہم قول اور فعل میں ایک ہو جائیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے بھی لگ جائیں، تو سمجھ لو پھر آپ نے عشق کا کمال پا لیا۔ پھر دنیا تمہاری ان ہستیوں سے خوف کھانے لگ جائے گی جیسے قیصر و کسریٰ بادیہ نشین عرب سے خوف کھاتی تھی۔ جب مدینے کے صحرا سے نکل کر کے بغیر چپل کے پیون لگے کپڑے پہن کر صحابہ نکلے تھے، ایران بھی کانپنے لگ گیا تھا، روم بھی کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے، میرے نبی کے غلاموں نے دھول چٹایا ہے۔ حضور کے عاشقوں نے انہیں گھٹنے پر لا کر مجبور کر رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان کے نزدیک عزت کیا تھی؟ آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے سے ایک فوج نکلی، کسریٰ کو ختم کر کے آتی ہے۔ ایران کی حکومت جو کسریٰ کہلاتی تھی اس زمانے میں ختم کر دی گئی، اسلام کا پرچم لہرایا۔ وہ دور ایسا تھا، سپر پاور تھا اس وقت، ایران سپر پاور طاقت تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوج ان کے پاس تھی۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کی حکومت آئی، مال غنیمت ہاتھ آیا تو بہت سارا مال وہاں سے مدینے لایا گیا، اس میں قیمتی سامان بھی تھے۔ اس وقت مدینہ طیبہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں بچھایا جانے والا سب سے مہنگا قالین بھی مدینہ آیا، لایا گیا۔ صحابہ نے عمر بن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قالین پیش کیا، کہا یہ قالین وہ ہے، بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تو تھوڑی دیر اس قالین پر اس کو بٹھا دیتا اور وہ زندگی بھر بیٹھنے والا فخر کرتا، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ اس قالین کی عظمت ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑی بلند قالین ہے۔ ہم مدینے لے آئے ہیں، عمر بن خطاب کے پاس دیا گیا، کہا گیا کہ آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ میرے عزیزوں، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس قالین کو قبول تو کیا، لے جا کر کے حضور کے منبر پر یا محراب پر یا مسجد کی سطحوں میں نہیں لگایا، بلکہ کہا مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ ہے اس دروازے کے باہر اس قالین کو پھینک دو، جو مسجد کے اندر آئے وہ اپنے پیروں کو پوچھ کر کے آئے، پیروں کو پوچھ کر اندر آئے، اس لیے کہ کسریٰ بادشاہ جس پر بیٹھ کر فخر کرتا تھا، دنیا کو یہ پتہ چل جائے وہ محمد عربی کے غلاموں کے دھول کے برابر ہوتے ہیں۔ انہوں نے عزت تخت و تاج میں نہیں ڈھونڈی، میرے نبی پاک کی نسبت میں عزت ڈھونڈی۔ آپ کو پتا ایک صحابی حضرت نعمان ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے، توجہ، بادشاہ کے ہاں مہمان بلائے گئے تھے، قاصد بن کر گئے۔ بادشاہ نے ان کے آنے پر قالین بچھایا ریشم کا اور کرسی بچھائی سونے کی کلئی کی ہوئی کہ محمد عربی کا قاصد آ رہا ہے، ایمبیسیڈر آ رہا ہے، ترجمان ہے۔ لیکن جیسی حضرت نعمان پہنچے وہ قالین کو آپ نے تلوار سے پھاڑ دیا اور نکال دیا، زمین پر چھلے۔ پھر جب کرسی کے پاس آئے دیکھا سونے کی کرسی ہے، پاؤں سے دھکا مار کر گرایا اور کہا مجھے سادی کرسی لاؤ، دوسری۔ بادشاہ نے کہا یہ اتنا غرور ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنا ایٹیٹیوڈ۔ اس صحابی نے کہا یہ غرور اور تکبر نہیں ہے، میں میرے نبی کا غلام، میرے مصطفیٰ کا غلام، میرے نبی کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے اور سونے کا استعمال، گولڈ کا استعمال حرام ہے۔ بادشاہ سے انہوں نے کہا تو ساری دنیا کی کرسیوں کو سونے کی بنا کر لا کر رکھ دے، تب بھی نبی کا غلام سب کو ٹھوکر مارے گا، اپنے نبی کی شریعت کو گلے لگائے گا۔ اسی غلام کی آواز تھی، اسی نبی کے غلاموں کی آواز تھی جو آج میں میسج میں کہنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، فخر کرنا ہو تو اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو۔ دنیا اگر آج تمہیں مسلمان کہتی ہے تو داڑھی منڈا کر، ٹوپی چھپا کر، لوگوں میں چھپنے کی کوشش کر کے سیکولر بننے کی کوشش مت کرنا۔ دنیا پہچانتی ہے تو اور پہچان بڑھاؤ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا اس زمانے میں داڑھی رکھنا بھی واجب ہے؟
میں نے کہا اب کے زمانے میں تو اور بھی بڑا واجب ہے، اس لیے کہ جن کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی ان کو ہماری داڑھی چبھتی ہے۔ میں نے یہی کہا اے نوجوان، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، مجھے نبی کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے گی؟ اگر لوگ ننگا گھوم کر فخر کر سکتے ہیں، میں میرے نبی کے اخلاق پر فخر کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا کو اگر حق ہے فیشن کرنے کا، مجھے میرے نبی کی اداؤں پر فخر کرنے کا کیوں نہیں حق ہے؟ بس نوجوانوں، خطا ہم سے ہوئی ہے، ہم ان ننگوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اللہ نے ہماری عزت و وقار کو ختم کر دیا۔ نوجوانوں، دنیا اگر تم سے پوچھتی ہے تمہارے پرکھوں کا نام بتاؤ، تمہارے بڑوں کا نام بتاؤ، ہمارے بڑے تو بادشاہ تھے، ہمارے بڑے تو فلاں تھے فلاں تھے، تم اپنے پرکھوں میں اپنے باپ داداؤں کا نہیں، بلکہ یوں کہو میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ خالد بن ولید کا ہے، میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا ہے، وہ شہاب الدین غوری کا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہراتے تھے، نبی کی غلامی میں عزت ڈھونڈتے تھے۔ ایک وقت تھا جب یہودی اور عیسائی مائیں رات کو اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، یہ کہتے ہوئے بچے سو جا ورنہ صلاح الدین آ جائے گا۔ نبی کے غلاموں کی ہیبت ایسی تھی، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے بل بوتے اپنی طاقت پر عزت نہیں کمائی، میرے نبی کی نسبت میں عزت کمائی تھی۔ آج بھی ایک ہی حل ہے ہمارے پاس، واپس آ جاؤ اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا، حضور نے صحابہ کو جہاں چھوڑا اس نقطے پر آ جاؤ، ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ ہماری بیماریاں، ہماری خرابیاں، ہمارے خرافات، ہماری بے حیائیاں، ہماری پستی، ہمارا بیکورڈ ہونا، سب کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ محمد سے وفا تمہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے۔ یہ یقین بھی ہونے لگ گیا، اللہ کی ذات سے میں کبھی نا امید نہیں، اور کسی مسلمان کو ہونا بھی نہیں، نا امید ہی نہیں، اب یقین ہونے لگ گیا ہے۔ ہندوستان کا سنی مسلمان جاگ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، اور اسی کو کہا ہے اقبال نے نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دنیا آج خوف زدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت، تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں، بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو، ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت اسلام، شوکت اسلام، رفعت اسلام، پیغمبر اسلام، ناموس اسلام، یہ جوانی برقرار ہے، ان کو بلا کر کے کبھی نیتاؤں کو بھی دکھا دیں، وہ دن کے 12 بجے ووٹوں کا مجمع جمع کر کے فخر کرتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ، ان کو ایسا ہی لگتا ہے، اور شراب کے دھت میں جمع ہونے والا مجمع اور ہے، عشق مصطفیٰ میں آنے والا مجمع اور ہے، 500 روپے لے کر کے دن کے اجالے میں آنا اور ہے۔ تمہارا مجمع دن کے 12 میں ہوتا ہوگا، ہمارا مجمع رات کے 12 کے بعد گرم ہوتا ہے۔ یا آؤ دیکھو، یہ رات نہیں لگتی ان دیوانوں کے ہاں، نہ رات ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے بھی نہیں آتا ہے۔ جو رات میرے نبی کے نام ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے، وہ رات ہماری عید کی رات ہے۔
جب تک یہ فخر باقی رہے گا میرا یقین ہے اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں اپنے مجمع میں بول رہے ہیں کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہاتھ کڑیاں لگا لیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیں اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ تکبیر آج حکومت کے نشے میں آ کر اگر کوئی بار بار میرے نبی کی ذات کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے جذبات بے قرار ہوتے ہیں لوگوں کو یہ لگتا ہے ڈپارٹمنٹ والے بار بار یہ کہتے ہیں مولانا کیوں اتنا ایگریسو ہو جاتے ہو کیوں اتنی بھڑکاؤ باتیں کرتے ہو میں نے بار بار یہ کہا ہے اعلان کہا ہے جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو میری ماں کے نام پر میرے باپ کے نام پر میرے خاندان کے نام پر جتنا کوسنا ہے کوس لو لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے تمہاری گردنوں پر چل کر کے بولیں گے تمہارے سینے پر چل کر بولیں گے اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا سب ختم ہو کر چلے گئے تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت لوگ اگر یہ پوچھتے ہیں آپ کی جذباتی تقریروں سے ہوتا کیا ہے میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے میں جذبات میں لاؤں گا کوئی بچہ بزدلی سے نہیں مرے گا انشاءاللہ کوئی نوجوان تمہاری جوتیاں چاٹ کر کے نہیں مرے گا تمہارے ہاتھوں میں پھنس بھی جائے گا نبی نبی کہہ کے دنیا سے جائے گا ہم اپنے جذبات کو زندہ رکھتے ہیں اس لیے کہ جذبات نہیں ہے تو وہ نامرد آدمی ہے اگر جذبات حضور کے لیے زندہ ہے اسی کو میں مرد سمجھتا ہوں اسی کو انسان سمجھتا ہوں اور جو بے غیرتی کی بات کرتے ہیں ارے مصلحت کا بھی خیال کرو حکمت کا بھی خیال کرو حالات کا بھی خیال کرو یہ حالات تمہیں مبارک مجھے میرے نبی کی عزت مبارک اگر ان حالات میں نبی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ہم آزادی سے گھوم کر کون سے مزے اٹھا سکیں گے یہ صحابہ کی بات تو سنو جب جنگ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی حضور کا قتل ہو گیا صحابہ نے تلواریں چھوڑ دی ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی اس وجہ سے کتنے کافروں نے صحابہ کا قتل کر دیا قتل ہو گئے 70 صحابہ کیوں جب یہ خبر پھیلی تھی نا کہ حضور کا انتقال ہو گیا صحابہ بے اختیار کہنے لگے اللہ کے نبی اگر نہیں ہے تو پھر زندگی کہتے کسے حضور آپ نہیں ہیں تو زندگی کیا ہے اس لیے اے سنیو آج ہمارا جذبہ یہی ہونا چاہیے اگر حضور کا نام سلامت نہیں تو پھر ہماری زندگی کس کام ہم کس خاک کے لیے جیتے ہیں آج کے بعد تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں تم اپنے دین پر عمل پیرا رہو غیر قانونی کاموں کی بات میں نہیں کرتا چاقو چھری تلوار بندوق کی بھی بات نہیں کرتا میں تو بات صرف اتنی کہتا ہوں حضور کا عشق اتنا بھر لو کہ تمہارے چلنے پھرنے سے بھی کیڑے فنا ہو جائے تمہارے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں تم حضور کے عاشق بن کر گلیوں سے گھومو کتے یوں ہی مر جائیں ہاں پاگل ہو کر مر جائیں صرف تمہاری خوشبوؤں سے مر جائیں بات اتنی ہے
اور میں آج آخری بات یہ کہتا ہوں، صحابہ کا مسلک یہی تھا، انہوں نے کوڑے بھی کھائے، تلواریں بھی کھائیں، زخم بھی کھائے۔ ایک صحابی سعد ابن ربی جن کے 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا جنگ احد میں، پھر بھی کہہ رہے تھے جو آئے ہوئے صحابہ، جاؤ نبی کو میرا سلام کہہ دینا، میں نے ان کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا، پیٹ پھٹ گیا۔ تب بھی یہ کہتے تھے ہم آج نرم نرم کھانے کھا کر، گرم گرم بستروں پر سو کر، صرف یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر سمجھتے حضور کی عزت کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بدلنا ہے ہمیں زندگی، بدلنا ہے ہمیں زندگی۔ کب تک یہ گانے سن سن کر کے نفاق دل میں پیدا کرتے رہو گے؟ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے نغموں پر ناچتے رہو گے؟ تم زندگی بدل ڈالو۔ آج دنیا میں آپ کو بتاؤں، حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں ایک میں نے حکیمی میں، ڈاکٹری میں ایک چیز دیکھی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کا دماغ پاگل نہیں ہو سکتا، پاگل کبھی نہیں ہوتا، حضور کا عاشق پاگل نہیں ہوتا، اور اگر پاگل ہوتا ہے تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے، اور دیوانہ ہوتا ہے صرف ان کے لیے ہوتا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ آج میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا تمہیں پاگل کہے، مجنون کہے، داڑھی والا کہے، ٹوپی والا کہے، چھوڑ دو ان کی باتوں کا، کچھ بھی ریئیکٹ کرنا، تمہیں اندر سے فخر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم ان کتوں کے لیے نہیں جیتے، قبر میں آمینہ کے لال تشریف لانے والے، حشر میں میرے آقا تشریف لانے والے، ان کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ کہیں حضور یہ نہ کہہ دیں کہ دنیا والوں کے لیے تو نے میری اخلاق کو بدل لیا، ان کو راضی کرنے کے لیے تو میری سنتیں چھوڑ دیا۔ نہیں، قبر میں جب جائیں تمہارا چہرہ دیکھیں تو میرے نبی سے قدموں کو چوم کر کہنا، آقا دنیا 1000 تانے دیتی تھی مگر میں آپ کے لباس کو پسند کرتا تھا، میں آپ کے چہرے کو پسند کرتا تھا، آپ کے قدموں میں آنا چاہتا تھا۔ بس آج میرا مسلک آپ کو بتا دوں، آپ سب اسی بات پر گامزن ہو جائیں۔ میرا مسلک کا مطلب صحابہ کا، اولیاء کا، تابعین کا، اعلیٰ حضرت کا یہی ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ آج کے بعد ہم اسی مشن پر جیتے ہیں، دنیا کے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، دنیا کے لیے جینا چھوڑ دو۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ آج محفل ختم کرتا ہوں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ آقا آپ کے دربار میں، آپ کے شہر، آپ کے مبارک مہینے کا پہلا چاند آیا ہے پٹنہ کی سرزمین سے۔ عاشقان مصطفیٰ مدینے کی طرف لو لگا کر پکارتے ہیں، ابھی وہ امنی فدا کا یا رسول اللہ، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لبیک یا رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ میرے عزیزوں، ہمیں پتہ ہے تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، یہ ڈنڈے والے، خاموش بٹھانے والے آپ صبح تک بھی بٹھاتے رہیں کوئی خاموش نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس قوم کی خاصیت ہے کہ اگر یہ ایک بار کھڑی ہو گئی تو دنیا اسے بٹھا نہیں سکتی، اور ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا سکتی ہے۔ بس ہو گیا، ان کی دوا مل گئی۔ باقی جتنے بھی ڈنڈے ہوں، خاموش کرانے والی آوازیں ہوں، اس قوم کو ڈنڈوں سے کیا ڈر جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے جوان رکھے، جوانوں کے بھی اور بوڑھوں کے بھی۔ میرے عزیزوں، آپ تمامی حضرات جتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، قاری مسلم صاحب سے میں بارہا کہہ رہا تھا کہ مجھے 12 بجے سے پہلے لے چلو،
لیکن وہ اپنے وقت پر ہی لائے۔ بہار اور بنگال کا موسم تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں 12 کب بجتے ہیں، 2 کب بجتے ہیں، 4 کب بجتے ہیں، اس لیے کہ مجمع میں اندر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ہر وقت کا شباب ہے۔ اور پھر دل میں یہ احساس بھی ہوتا ہے ٹکڑوں پہ پلنے والے حکومت کے پیسوں کے کوئی نیتا رات کے 12 بجے 4 لوگوں کو جمع کر کے دکھائے۔ یہ واحد قوم ہے جو اپنے نبی کے نام پر 12 کیا 2 کیا 4 تک بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کون ہے ایسی کڑاکے کی سردیوں میں گھر بار چھوڑ کر ان میدانوں میں بیٹھ جاتا ہے؟ کافی دور تک میں دیکھتا آیا کہ صحیح سے گاڑی کے گزرنے کا بھی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے پوچھا کیا لوگ آئے بھی ہیں جلسے میں؟ کس انداز سے کس راستے سے لے کے جایا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا آپ اندر آ کر کے دیکھیں۔ بعد میں پتہ چلا ہے لوگ ہی نہیں آئے، پوری دنیا یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی نہیں جاتی، اللہ کراتا ہے۔ اور کوئی اپنی طاقت سے اپنی من سے یہاں آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے۔ اور یہی تو بات ہے کہ ایسے ویران میدانوں میں جہاں دور دور تک صبح اٹھ کر کے دیکھیں تو کوئی آبادی نہ نظر آئے، لیکن رات کا منظر یہ بتاتا ہے، رات کا یہ منظر بتاتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس رات میں یہاں پر جوانوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا جمع ہونا اور اتنی تعداد میں عورتوں کا آنا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میں پورلیا اس لیے بھی آپ کے یہاں آیا، مجھے خبر کی گئی تھی کہ یہاں کا گھر گھر ایسا تھا جب میں قید کی حالت میں تھا تو دعاؤں میں مصروف تھا۔ مسجدوں سے آوازیں آتی تھی، عورتیں وہ تھی جو روزے میں تھی، منتیں کی ہوئی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ حق بنتا ہے میں تو پیدل چل کر کے آؤں آپ کے پاس، آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے مجھے اسی طرح سے رکھا ہے۔ ظالموں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اس کا گلا دبا دیا گیا ہے، محمد عربی کے شعر کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آئیں گے اور اس طرح کی اور بھی باتیں آتی جائیں گی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دینے کے لیے میں ممبئی سے چل کر بنگال کی سرزمین پر آیا ہوں، تو کیا یہ پورے راستے پر صرف تنہا میری ایک ہی آواز ہے؟ نہیں، یہ آواز اگر دبا دی گئی، ختم کر دی گئی تو کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں۔ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم جائیں گے، ہماری جگہ اور 10 کھڑے ہو جائیں گے، تم ایک چراغ بجھاؤ گے، رب تعالیٰ 70 چراغ اور روشن فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے سلمان پیدا ہوگا، ہر گھر سے، ہر علاقے سے کوئی خادم حسین پیدا ہوگا۔ یہ دین کا نظام ہے، دین کا نظام ہے۔ اور جو عزتیں ملتی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر ملتی ہیں۔ خیر، میں قرآن عظیم کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی کامیاب۔ مومنوں کے متعلق فرمایا گیا ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو چکے، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ بس اتنے ہی جملے پر اگر آپ توجہ دے دیں تو دنیا جس طرف تمہیں کامیابی کا نعرہ دے کر بلا رہی ہے اس طرف تمہاری نگاہیں بھی نہیں اٹھیں گی۔ رب تمہارا فرما رہا ہے ایمان والے کامیاب ہیں، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس ایمان کی دولت جب تک ہے اس بات پر فخر کرتے رہو، اگرچہ رہنے کو چھت نہیں مگر مولا نے ایمان دیا، اگرچہ پہننے کو کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہیں لیکن اللہ نے ایمان دیا ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی وہ ہے جو صحرا سے نکل کر کے روما کے تخت کو پلٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے وہ 313 نہتے صحابہ جن کے پیروں میں چپل نہیں، پیبند لگے کپڑے ہیں، ایک کھجور کی گٹلی پر 10 لوگ فاقہ کر لیتے تھے، لیکن جب وہ نکلتے تھے تو کیسر و کسرا بھی کانپتے تھے۔ وہ ایمان کی دولت تھی جو حکومتیں سرنگو ہوتے چلی گئی ان کے سامنے۔ آج بھی ڈر ہے تو تمہاری ٹوپیوں سے نہیں، قوم کو ڈر ہے تو وہ داڑیوں سے نہیں،
نہیں، صرف اور صرف تمہاری شکلوں سے نہیں، جس دنیا کو ڈر ہے وہ تمہارے اندر موجود ایمان کی دولت سے۔ آپ کو پتا ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں، چہرے دکھنے والے سفید لباس کے اونچے پاجامے اور لمبے کرتے بہت ساری تعداد میں دکھتے ہیں، لیکن ان سے کسی کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جیسا ملک بھی کہتا ہے اس جماعت سے ہم کو کوئی ضرر نہیں، یہ چلے میں جائے، چھٹی میں جائے، کہیں پر بھی جائے، لوٹے لے کر جائے، کہیں پر بھی جائے، یہ اس جماعت سے ان کو کوئی ڈر نہیں، بے ضرر جماعت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ڈر کس سے ہے پھر؟ ڈر اگر ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ایک خادم حسین لبیک کہتا ہے، یورپ کو ڈر ہے، امریکہ کو ڈر ہے، یہاں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یورپ کی دھرتی ہلتی ہے، پیروں سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ ایمان ہے اس کے سینے میں، اور یہ ایمان ایسا ہے کہ میں نے شروع میں ہی یہ جملہ کہا ہے کہ ایک بار اگر یہ قوم کھڑی ہو گئی تو اسے بٹھانا مشکل ہو جاتا، ایک بار اگر یہ ہوش میں آ گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ اسی لیے دنیا نے تم پر کروڑوں ڈالر خرچہ کیے کہ ان کو نشہ میں مدہوش رکھو۔ ہر مسلمان محلہ نشہ سے جوجھ رہا ہے، ہر علاقہ جہاں پر ہم جا کر دیکھتے ہیں سب سے بڑی شکایت لوگوں کی ہے ہمارے بچے نشہ میں ایڈکٹ ہو چکے، چرس، گانجا، افیون، کوکین، ہیروئن، پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہمارے محلوں میں۔ دنیا دیدہ و دانستہ تمہارے محلوں تک یہ پہنچائی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف مسلمان دل دادا ہو گئے؟ ارے بڑی بڑی طاقتیں پیچھے لگی ہوئی ہیں اس کے، سزائیں 20-20 سال کی یہاں رکھی گئی ہیں، اس کے باوجود پورا کا پورا علاقہ کیسے ڈوب جاتا ہے نشہ میں۔ آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتیں محنت کرتی ہیں کہ نشہ بیچنے والا ان کا ہو، لینے والا ان کا ہو، کرنے والا بھی ان کا ہو، تباہ گھر ان کے ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جب جب ہوش میں آئیں گے، جب جب ہوش میں آئیں گے، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار ہوش میں آ گیا تو صلاح الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو شہاب الدین نکل جاتا ہے، ہوش میں آیا تو اورنگزیب آ جاتا ہے۔ دنیا کو پتا ہے، اسی لیے اسے مدہوش رکھو، اسے نشہ میں رکھو، اسے آوارگی میں رکھو۔ آوارگی کرنے کے لیے تمہیں اتنے سامان مہیا کر دیے جائیں گے، اتنے سامان اتنی آسانی سے۔ کیوں بھائی؟ تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ دھڑا دھڑ مفت دیا جاتا ہے، کیوں؟ تمہیں ایڈکٹ بنانے کے لیے ہی تو، کہ رات کے 2 بج رہے ہوں کہ 4 بج رہے ہوں ہمارا بچہ پب جی کھیلتا رہ جائے، اس کی ماں پکارتی رہ جائے، وہ گیم میں مصروف رہے، اس کے دن کے 18 گھنٹے فیس بک اور انسٹا سرچ کرنے میں لگ جائیں، باقی یہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چرس گانجا ہی یہ نشہ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نشہ ہے۔ جب یہ کسی سے نکال لیا جائے تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ تمہیں نشے میں مدہوش رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اس کو نشہ میں رکھو۔ پورے عربوں کو بھی انہوں نے نشہ میں رکھا، پورے عرب کو۔ لیکن میرے عزیزوں، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ نشہ میں آدمی جتنا بھی آ جائے، نشہ میں جتنا بھی آ جائے، اگر آدمی بے ہوش ہوتا ہے نا، اس کو چونٹی کاٹو، اس کو کینچی مارو، اس کو بلیڈ مارو تو اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، پورا اگر سن ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اگر ہوش میں ہے تو تھوڑی سی چونٹی کاٹو تو پھڑک اٹھتا ہے اور تڑپنے لگ جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی سوئی چبا دو اچھل جائے گا۔ ہوش میں ہو تو دنیا جب کبھی اس قوم مسلم کو بے ہوش کرتی ہے تو آزما کے دیکھتی ہے ایک بار کہ پورا بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور آزمانے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ تمہیں چاقو چوری مار کر کے نہیں دیکھا جاتا، ایک بار رسول اللہ کی گستاخی کر کے دیکھی جاتی ہے، کسی ظالم کتے کو کھڑا کیا جاتا ہے بھونکنے کے لیے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکو، اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کو حکومت کی پہرےداری دی جاتی ہے، سب کچھ، اور وہ بھونکتا ہے کہیں بیٹھ کر کے، اور پھر دیکھا جاتا ہے امت محمدیہ کو کہ یہ پوری بے ہوش ہوئی کہ نہیں ہوئی، پوری بے ہوش ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ آزمانے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے ہر دور میں۔ عربوں کو انہوں نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، یہ کہیں کچھ کرنے والے نہیں، اس لیے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ گئے۔ لیکن فخر ہے مجھے غریب نواز کے اس ہندوستان پر، یہاں پر بھی نشہ میں سالوں سے ہمیں مدہوش تو کیا گیا، اور پھر یہاں پر بھی چیک کرنے کے لیے کچھ پاکھنڈیوں کو کھڑا کیا گیا،
اور گستاخان رسول کو کھڑا کیا گیا بھوکو محمد عربی کی شان میں. لیکن قسم خدا کی میں نے دیکھا ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کوئی خطہ ایسا نہیں جو حضور کی گستاخی پر سویا ہوا ہو. ہر محلے کا بچہ کھڑا ہوا اور ان کتوں کو بتایا آج بھی غیرت موجود ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور دنیا کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہوش میں ہے؟ یہی رات کے 3 بجے کا مجمع جب کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. قیامت ہوگا تم بے ہوش نہیں ہوں گے، بے ہوش نہیں ہوں گے. اور اسی ایمان کی بات میں کر رہا ہوں، چاہے جتنے بھی تمہارے اندر خرابیاں لا کر ڈال دی جائیں، لیکن عشق مصطفیٰ موجود ہو تو یہ برائیاں تمہیں بے ہوش نہیں کریں گی. ہاں اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارا بچہ آج گنہگار تو ہو جاتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوتا. گنہگار ہونا اور ہے، غدار ہونا اور ہے. ناموس مصطفیٰ پر بات آئے تو یہ سب اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں. ناموس مصطفیٰ پر بات آئے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے لیے آس پاس کیا معاملات ہیں. یہی ایمان کی علامت ہے جو آج موجود ہے. ابھی میں اگر آپ سے کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نام لیا، انگوٹھے چومے اور لگائے کیوں؟ اپنے لبوں سے انگوٹھا چوما اور آنکھوں سے لگائے. میں نے کہا تو نہیں کسی کو، میں نام لیتا ہوں آپ کے ہاتھ خود بخود اٹھتے ہیں. نام میں یہ اثر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام جب لیا جاتا ہے اور غور سے دیکھنا یہ صرف سنیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، انگوٹھے سب کے نہیں اٹھتے، سنیوں کے اٹھتے ہیں. وہ چاہے کسی بھی حالت میں بیٹھا ہو، ارے پان کھا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، نام آیا تو انگوٹھوں کو بوسا لیا اور پھر آنکھوں سے لگایا. یہ اس بات کی علامت ہے تمہیں چومنے کے لیے آرڈر دینے کی ضرورت نہیں. اندر جو موجود عشق ہے وہ بے اختیار انگوٹھے اٹھا دیتا. اندر جو محبت ہے وہ علامت میں بتا رہا ہوں، علامت میں بتا رہا ہوں. کون کہتا ہے یہ مری ہوئی قوم ہے؟ کون کہتا ہے ہماری اس قوم کو بول 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 کر کے نروس کر دیا گیا کہ مری ہوئی قوم ہے، بکھری ہوئی قوم ہے، ٹوٹی ہوئی قوم ہے؟ ارے میں اس لیے آتا بھی ہوں، اگر مری ہوئی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے تو ہمارا ہی نام پورے الیکشن میں چلتا کیوں ہے؟ کیا بات، سارے مدے تو ہمارے ہیں. اور دجالی میڈیا کو ہمارے بغیر تو دکان بھی نہیں چل سکتی، ہمارے نام کے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی. 24 گھنٹے میں آپ دیکھو کسی کو بھی کھولو، ارے وہاں داڑھی تو دکھی جائے گی، ٹاپک تو کوئی ٹوپی دکھی جائے، کسی کا برقع دکھ جائے، کبھی مسجد کے مینار و منبر قرآن کی آیتیں، کل ملا کر کے گرم کرنے کے لیے. بلکہ حد تو یہ ہے کسی چلتے پھرتے نیتا کو جو کوئی پوچھتا ہی نہیں، فیم لینا ہے، مشہور ہونا ہے تو اسے ہمارے خلاف بھونکنا پڑتا ہے، ہمیں گالیاں دینی پڑتی ہیں. اسلام کو، قرآن کو جب بھونکتا ہے تو مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے. میں سوچتا ہوں ارے تیرے پاس کچھ تھا نہیں جو بول کے مشہور ہوتا، تجھے مشہور ہونے کے لیے بھی میرے دین کا سہارا لینا پڑتا ہے. حضور کی ذات پر بھوکتا ہے اور ولن بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس فیم میں اور اس فیم میں بڑا فرق ہے. گالی دے کر مشہور ہونے والا اور تعریف کر کے مشہور ہونے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے. گالی دینے والا ایک بار دے گا، زندگی بھر چھپ چھپ کر کے گھومنا پڑے گا، اور تعریف کرنے والا کہیں چھپ کے بیٹھتا ہی نہیں بلکہ اس کی تاریخ 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 تاریخ. ہم نے دیکھا ہے تعریف کرو مصطفیٰ کی اور اس کے بعد چھپنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم دیکھتے ہیں نہ ہماری رات ہے اور ہمارا دن بچا ہے، سب دے دیا اور جہاں گئے ہزاروں کے مجمع میں تنہا گئے. وجہ کیا ہے؟ فرق ہے، یہی فرق ہے. آج سے میں کہتا ہوں جو ایمان کی دولت تمہارے پاس باقی ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں. مرے نہیں ہو، اب مرے نہیں ہو، باقی ہو تبھی تو ذکر چل رہا ہے. ہمارا وجود ہے تبھی تو ہم گنائے جا رہے ہیں. اور وہ بھی چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی نا ہم کو گن رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ گن رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کو شمار کرتے ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے بنگال کے آئے ہوں تو جگہ جگہ ان کے ساتھ مار پیٹ، ان کو بھگانے کی کوششیں کئی علاقوں میں دکھتی. وجہ یہ ہے کہ بہاری ہونا یا بنگالی ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس کا مسلمان ہونا.
لوگوں کو یہ تکلیف کہ یہ مسلمان ہے اس کو رہنے نہ دیا جائے. یہ سارے معاملات تمہیں جگانے کے لیے ہیں. دنیا یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی ہم تم کو شیر ہی سمجھتے ہیں. ڈر کس سے لگتا ہے؟ ڈر کس سے لگتا ہے؟ ہاں کتوں کو ہمیشہ شیر سے ڈر لگتا ہے. بتایا یہ جاتا ہے آج بھی ہم ڈرو مت، ہماری تقریر میں گھوم پھر کے کتا آ ہی جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیر ہندوستان. میرے عزیزوں، آپ کو جو ڈرا رہا ہے یہ کہہ کر کے بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی قوم ہے، ان کی طرف توجہ مت کرو. آپ کے پاس جو چیز ہے اسے اچھی طرح سے معلوم ہے، اسے اچھی طرح معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ جب تک تمہارے اندر سلامت رہے گا، جب تک باقی رہے گا، خدا کی قسم کبھی تمہیں روئے زمین سے پوری طرح مٹایا نہیں جا سکے گا، کبھی نہیں. ہاں ایک بات ہے، اس قوم کو مٹنا ہی چاہیے جو اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں، جو حساس نہیں. اس قوم کو تو جانا ہی چاہیے، چاہے وہ عالم کے لباس میں ہو، مفتی کے لباس میں ہو، پیر کے لباس میں ہو. جو اپنے نبی کی عزت کے لیے حساس نہیں، اسے اس زمین پہ جینے کا حق کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضور پاک کی شان میں گستاخیاں ہونے لگے، گالیاں دی جانے لگے اور امت خاموش بیٹھی رہے تو کیا ہوگا؟ امام مالک فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان قریب زمین پھٹ جانی چاہیے اور اس امت کو دھس جانا چاہیے. اس کو کیا جینے گا؟ ہاں جو حساس ہے آج بھی حساس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو میری طرح سے جو میں بول رہا ہوں سب کو یہی کرنا چاہیے، سب کے اپنے اپنے منصب ہیں. ہر امام دفاع کرتا ہے ناموس رسالت کا. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب خاموش ہیں، ان کو جہاں موقع ملا، جیسا موقع ملا، عظمت رسالت کا دفاع یہ کرتے ہیں. میں سب پیروں کی بات نہیں کر رہا، سب علماء کی بات نہیں کر رہا. یہ ایک ایک سال نہیں 10 سال مسلح سنبھال کر قوم کے دلوں میں جو عظمت مصطفیٰ ڈالتے رہتے، حساس بناتے ہیں، یہ بھی تو دفاع ناموس رسالت ہے. اور یہ جب تک کرتے رہیں گے اور آپ جب تک بیدار رہیں گے، اللہ کی قسم پوری طرح سے روئے زمین سے نہیں مٹایا جا سکتا. یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں، تاریخ کی سچائیاں ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق ہو گئی، خیبر ہو گئی، کتنی جنگیں ہو گئی اور طاقتیں ایسی کہ ایک بار صلاح الدین صرف 12,000 کا لشکر لے کر کے آیا اور مقابل میں 4 لاکھ صلیبی تھی. 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی صلاح الدین کے جوانوں نے لڑائی لڑی اور تاریخ لکھنے والے جو آج بھی موجود ہیں، مورخ و انگریز ہیں، وہ لکھتے ہیں 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے تتر بتر کر دیے. تاریخ میں موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین نے زنانہ لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا، عاشقان مصطفیٰ کو جمع کیا تھا. یہ بات ہے یا رسول اللہ، ماشاء اللہ. ایمان ہو تو کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے تو ہر جگہ سودے بازی کرتا ہے. ایمان نہ ہو تو آدمی کہاں سودے بازی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے میں کبھی کبھار سخت جملے بولتا ہوں کچھ لوگوں کو جو سیاست میں چلے گئے، پولیٹکس میں چلے گئے، ان کو برے لگتے ہیں. لیکن جنہوں نے اپنا دین دھرم سب بیچ دیا، اب تمہیں برا کیا لگنا ہے؟ برا کیا لگنا ہے؟ وہ کہاں نہیں سمجھوتا کر جاتا جس کا ایمان ہے. ارے وہ بیوی میں بھی، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی سمجھوتا کر سکتا ہے. ایمان نہ ہو تو وہ دین کا سمجھوتا سب کر لیتا ہے. میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. کچھ ان لوگوں کو میرے 18 سے 22 دن تک اس راستے میں گزرے تھے انویسٹیگیشن کے دوران. ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے یہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسرز، اور پوچھتے ہیں. بعد میں پتا چلتا ہے ارے یہ تو بڑے پیر مغاں ہیں جن سے پوچھ رہے، یہ تو پیر صاحب ہے. اور ایسا سمجھوتا کیے ہوئے کہ اپنے قوم کی مخبری کر رہا ہے، قوم کے اندر کی باریک باتوں کو یہاں لا کر کے بتاتا ہے. آنکھیں پھٹی رہے گی، ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے. ایمان نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا سودا کرتا ہے، اللہ اللہ. اور ایمان ہو تو بال کا بھی سودا نہیں کرتا. سبحان اللہ. ایمان ہو تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت تو بہت دور کی بات ہے.
آپ کے منہ مبارک کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ایمان ہو باقی ایمان نہ ہو تو مسجدوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے خانقاہوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے کتابوں کے سودے کرنے والے دیکھے ہم نے کچھ تو وہ بھی آئے جو یہ کہنے لگے کچھ وہ حدیثیں چھپا دی جائیں کچھ وہ آیتیں قرآن کی چھپا دی جائیں جس میں جہاد کا ذکر ملتا ہے کون سی سودے بازی کر رہے ہو ایمان غیرت ہو گیا ایمان چلا گیا ان کو یہ چاہیے کہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے آیتیں چھپا دو حدیثیں چھپا دو اور چھپا نہیں سکتے تو کم از کم اس ٹاپک پہ مت بولو یہ بھی ہمارے پاس آئے یہ بھی ہمارے پاس آئے میں ان سے کہتا ہوں ان آیتوں کو نکال دو گے یا ان حدیثوں کو نکال دو گے مطلب نہیں سمجھتے ہو تم ہمارے نبی کی آدھی سیرت ختم کرنا چاہتے ہو کیسے بتاؤ گے کہ نبی بدر میں کیا کرنے گئے تھے کیسے بتاؤ گے کہ نبی احد میں کیا کرنے گئے تھے کیسے بتاؤ گے کہ رسول اللہ خیبر میں کیوں گئے تھے تمہیں بتانا پڑے گا اور تم جس کی رضا کے لیے یہ چھپانا چاہ رہے ہو ایک بات کان کھول کے سن لو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے کبھی نہیں راضی ہوں گے تم جس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلنا چاہ رہے ہو آخر وقت آ ہی جاتا ہے دیکھا نہیں چند سالوں پہلے لکھنؤ سے ایک رافضی کتا نکلا تھا نام بھی بدل لیا دھرم بھی بدل لیا سب کچھ کر لیا دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا بچے چھوٹے وہ نہیں جانتے ہاں جاننا بھی نہیں چاہیے جو کیڑے آئے موسم میں چلے گئے پھر جاننا بھی نہیں چاہیے لیکن جو لوگ جانتے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کیا بات 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ہوا کیا ارے دین بھی بدل لیا تھا دھرم بھی بدل لیا تھا نام بھی بدل لیا تھا کپڑے بھی بدل لیا تھا سب ہو گیا تھا بعد میں پتا چلا وہاں سے بھی لات مار کے نکال دیا گیا ارے وہ قوم دوسری کاسٹ کو نہیں قبول کرتی تجھے کہاں سے لے لے گی کہاں سے تجھے قبول کر لیتی نکال دیا گیا ایک اعلیٰ حضرت کا پیغام سن کر کے جاؤ اس وقت بہت شدت سے یاد آتی بات اعلیٰ حضرت کی میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں دیکھا ہے زندگی میں جو اس دربار کو چھوڑا ہے وہ ذلیلوں کے ساتھ ہی رہا ہے اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا بننا ہو تو ایک بنو اے مسلمانوں آپ سے میں کہتا ہوں اللہ کی بات پر یقین ہے یا نہیں تمہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں ایمان والے کامیاب ہو چکے ایمان والوں کی علامت کیا ہے قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو علامت کہاں ہے اس کی ایمان کی نماز سے ہی غافل ہے تو گڑ گڑائے گا کہاں آ جاؤ مسجدوں کو آباد کرو ان کی ویرانیاں تمہارے دل کی ویرانیاں ہیں مسجدوں کا خالی پن تمہاری عزتیں برباد کر دیں گی ان کی صفوں کو بھرنے کے بعد تمہارا ایمان جھگمگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں اور جو بے حیائی سے چہرہ پھیر لیتے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں آج نوجوان طبقے کو میں دیکھتا ہوں کیا تمہارے پاس ایمان ہے عشق رسول ہے حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو پھر یہ علامتیں کہاں ہیں تمہاری نماز کہاں تمہاری زکوٰۃ کہاں ہے تمہاری مسجدیں بے عبادت کیوں ہو گئی توجہ کی ضرورت ہے مسجدیں یوں ہی نہیں شہید ہوتی جب خالی تم کر جاتے ہو تو دوسروں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں فجر میں اگر تمہارے جمعہ کا ماحول ہونے لگ جائے قسم خدا کی کوئی ایک بھی تمہاری مسجد کی طرف آنکھ اٹھا کے دکھا دے کبھی دکھا دے تم نے اپنے عبادت خانوں کو ویران کیا اور قرآن یہ کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھو اللہ کی ذات پر اور اسی لیے مسجد سے صبح سے لے کر رات تک 5 بار مؤذن پکارتا ہے جس میں 10 بار یہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ پہلے مؤذن کیا پکارتا ہے حی علی الصلاح نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف آنے والا ہی کامیاب ہے 10 بار دن میں بولا جاتا ہے اور پھر یہ پرچے لے کر کے گھوم رہا ہے کس کے پاس کامیابی دلا دو نیتا جی کے پاس سیٹھوں کے پاس کمپنیوں کے پاس کہ کوئی اچھی جاب لگ جائے میں کامیاب ہو جاؤں ارے تم نے کامیابی کا معیار کیا سمجھ رکھا ہے گاڑی بنگلہ
اور گھر، یہ ساری چیزیں کامیابی کا معیار ہے؟ نہیں، کامیابی کا یہ معیار ہوتا تو دنیا ابو جہل سے ڈر رہی ہوتی، ابو لہب سے ڈر رہی ہوتی۔ کامیابی کا معیار یہ ہے، وہ ابو ہریرہ جو 70 صحابہ کے بیچ بیٹھ کر کھجور کھا کر پوری زندگی گزارا کرتے تھے، پوری دنیا اس فاقہ کش صحابی سے بھی گھبراتی ہے، ڈرتی ہے۔ کیوں؟ ایمان تھا اور کامیابی کے معیار کو پہنچا ہوا تھا۔ ایمان یہ کامیابی ہے، یہ گاڑی بنگلے یہ ساری چیزیں مل گئی تو مل گئی، ورنہ کامیابی تمہاری اس میں نہیں ہے۔ اللہ بلا رہا ہے تمہیں کامیابی کی طرف۔ اب میں جملے سمیٹتے ہوئے آخر میں اتنی نصیحت ضرور کروں گا۔ یہ دور وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یوں کہہ کر کے نصیحت کی تھی، سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری متھی نرالی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی نصیحتیں ہیں۔ دنیا آج ایک ویران جنگل کی طرح ہے، یہاں پر سونا جنگل ہے، اندھیری رات ہے، کوئی دکھتا نہیں ہے مدد کے لیے۔ ایسے وقت میں سونا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، جاگتے رہو، اور یہاں چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ دنیا کو جو دیکھ رہے ہو آپ، ارے بڑے بڑے صاحب اقتدار آج ننگے دکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سی فائل ابھی کھلتی جا رہی ہے، کون کون سی فائلیں کھلتی جا رہی ہیں، کتنے کتنے اس میں باہر ننگے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو اپنی آنکھوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اقتدار کا نشہ تھا، وہ کامیاب نہیں، وہ اندر سے ننگے تھے، وہ ننگے تھے۔ چھوٹی بچیوں کا ریپ کرنے والے، 12 سال سے لے کر 18 سال کی بچیوں کا ریپ کرنے والے، وہ کون سے کامیاب ہیں؟ چاہے وہ کتنی بڑی اونچی گدی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ محروم ہے کامیابی سے، وہ ننگا ہے۔ ارے کامیاب تو وہ ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے پورے ہندوستانیوں کے دل پر راج کرتا ہے وہ غریب نواز۔ اندر بھی وہی ہے، باہر بھی وہی ہے، غریب نواز۔ ان کی پوری تاریخ، پوری فائل، پوری کتاب کھول کر کے دکھاؤ، کہیں سے تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی جو اقتدار کے نشے میں چور لوگوں کی فائلیں کھلتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ان کے کپڑے کچھ اور ہیں، اسی لیے کامیابی ایمان والے کے پاس ہے، ایمان والے کے پاس کامیابی ہے۔ آپ نوجوان کس کے پیروکار بن گئے ہو، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ پتہ نہیں کس کا فین بن کر کے گھوم رہے ہیں۔ میں اس ایکٹر کا فین، لڑکیاں کسی ایکٹریس کے فین، اور کپڑے بھی بدل گئے، چہرہ بھی بدل گیا، اور پھر ادھر تم نعرہ لگاتے ہو لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، تمہارا کردار کچھ اور بتا رہا ہے، تمہارا کردار کچھ اور بتا رہا ہے۔ تم مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے آقا کا تھا کہ نہیں؟ تمہارا ماننا ہے، یقین ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ حسین چہرہ کسی کا نہیں تھا، یقین ہے؟ تو بتاؤ اس حسین چہرے کے پیچھے چلنا چاہیے یا مجرا کرنے والوں کے پیچھے چلنا چاہیے؟ وہ حسین چہرہ تھا، تو پھر تم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، تم کیوں نہیں ملانا چاہتے اس حسین چہرے سے اپنا چہرہ؟ پھر ان ظالم بدبختوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جو چند جن مجرے کر کے جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اسی لیے آؤ میں آپ سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بات سنو، انہوں نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور تمہارے دنیا سے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جانے کی ایک ہی گارنٹی ہے، وہ گارنٹی کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ہائے 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 ہائے۔ آج اے نوجوانوں یہ عہد کر کے اٹھو، آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے لیے جئیں گے۔ ہماری آنکھیں دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ چکی ہیں، ہماری آنکھیں دنیا کی رانائیاں بہت دیکھ چکی ہیں۔ اب جتنے دن زندگی کے باقی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کل ملک الموت گھر آنے والے ہیں یا راستے میں ہی ہم کو اٹھایا جانے والا ہے۔ جتنی دیر یہ آنکھیں باقی ہیں، کم از کم باقی زندگی اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کرو کہ ان آنکھوں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھی، اب تھک چکی ہے مولا،
کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ ان آنکھوں کو ایک طلب دے دو، ایک طلب دے دو، اب جیوں گا اور جب تک باقی ہیں آنکھیں اس لیے رکھوں گا کہ کوئی رات ایسی آ جائے کہ میرے آقا کا دیدار ہو جائے۔ یہ تمنا رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ یہ تڑپ رکھو گے کہ نہیں؟ پھر آپ اپنے اسکرین پر اوریاں تصویریں دیکھنا بند کرنا، یہ سوچ کر کے کہ میری آنکھیں ان ننگی تصویروں کے لیے نہیں، آمنہ کے لال کو دیکھنے کے لیے مجھے اپنی آنکھیں بچا رکھنی ہے۔ بے حیا عورتوں کے لیے یہ میری آنکھیں نہیں ہے، دنیا کا رنگ روغن دیکھنے کے لیے نہیں ہے، میں نے آنکھیں اب سنبھالی ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کو دیکھنے کے لیے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور کی زیارت کرنے کے لیے کہیں پر بھی فقہائے کرام نے نہیں بتایا بڑا پرہیزگار ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، بڑا متقی ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، نمازی ہوگا تو ہی زیارت ہوگی، ایسا کہیں نہیں فرمایا گیا۔ بس اتنا ہے کہ ان کو جب کرم ہو جائے کسی پر، وہ جس پر کرم کر دیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا، امتی ہونا بس کافی ہے۔ وہ رسول جب چاہیں جسے چاہیں اپنے دیدار سے نواز۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ایمان کی بقا آج کے زمانے میں اس طلب کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، اس طلب کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے۔ اب مزید ادھر ادھر کی نہ دیکھو، اپنے نبی کے دیدار کے لیے تڑپتے رہو، روز گھر جاؤ تو یہ کہتے ہوئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور جانتے ہو میرا رسول اتنا غیرت مند ہے، ایک بار پکار کر کے تو دیکھو، یوں کہو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں۔ طلب سچی ہو تو رات آ ہی جائے گی جب قسمت بدل جائے، جب زندگی میں انقلاب آ جائے، اور دیکھنے والی آنکھیں پھر کہیں گی جو بھی تمہیں دیکھے گا وہ مسکراتا ہوا کہے گا بدن سے خوشبو محمد کی آتی ہے، مدینے والے کی آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام رانائیوں اور رنگینیوں کو اپنی آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ چھوڑو نکلو، ایمان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جیے تو وہ صرف اپنے نبی پاک کی ذات کے لیے۔ ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں، سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاثہ، تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیاوی چیزوں میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ والنساء والطیب، نماز، حضور فرماتے ہیں نماز مجھے پسند، عورت اور خوشبو، عورتوں کو اس لیے کہ لوگ حقارت سے دیکھتے تھے، عورتوں کو مقام نہیں دیا جاتا تھا، ان کو الگ کیٹیگری میں رکھا جاتا تھا، حضور نے اپنی پسند بتا کر کے ان کا مقام بلند کیا۔ تین، میرے آقا نے تین چیزیں فرمائی۔ اب سنو ایک عاشق رسول کیا کہتا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کو بھی دنیا میں کچھ چیزیں پسند ہیں؟ پسند ہونے میں کوئی کہہ سکتا ہے مجھے میرا بیٹا بہت پسند ہے، مجھے میری بیوی پسند ہے، میری بیٹی پسند ہے، لیکن صدیق اکبر کی اس محبت پر قربان جاؤ ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے بھی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، تین چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا گیا وہ تین کیا ہے؟ سنو، نمبر 1 وہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، زندگی بھر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا یہ پہلی پسند۔ دوسرا کیا ہے؟ پوچھا گیا چلو ایک بات تو سمجھ میں آئی، حضور کو دیکھنا آپ کی پہلی پسند۔ دوسرا کیا؟ وہ کہتے ہیں وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، دوسری پسند یہ ہے کہ میرا پورا مال صرف رسول اللہ کے لیے خرچہ ہو۔ پھر پوچھا گیا تیسرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں أَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، تیسری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی رسول اللہ کی نکاح میں۔ سبحان اللہ۔ کل ملا کر کے جو پسند ہے وہ حضور کے آس پاس ہے، دیکھنا حضور کو ہے، خرچہ حضور پر ہے، بیٹی حضور کے پاس رہے۔ اسی کو اقبال نے کیا کہا تھا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، دین یہی ہے، دین یہی ہے۔ گربہ اون رسیدی تمام بولہبی، اگر اپنے آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکا
تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ اے نوجوانوں، آج اس رات یہی گزارش کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ میں تمہیں چاقو چوری ہتھیار بلیڈ رکھنے کی بات نہیں کر رہا، ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کر رہا۔ میں جانتا ہوں یہاں میں پلاسٹک کی چاقو کی بھی بات کروں گا تو کل آتنکوادی کا لیبل لگا دیا جائے گا، ہمیں ان ہتھیاروں سے کیا لینا دینا۔ میں تو صرف اتنا کہنے آیا ہوں، اوپر سے لے کر نیچے تک تمہاری چال چلن اٹھک بیٹھک ہر چیز میں عشق رسول کا جامہ پہن لو، جس طرف سے گزرو گے ہتھیار کی ضرورت نہیں، تمہاری خوشبوؤں سے ہزاروں کیڑوں کی وہی موت ہو جائے، تمہاری چلت پھرت سے یوں ہی کیڑوں کی موت ہو جائے۔ آپ عشق محمدی میں ڈوب جاؤ، نشہ سے ایسے آزاد ہو جاؤ۔ وہ نشہ کس کام کا جو بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں پیدا کر سکتا، جو حلال و حرام، کفر و شرک اور ایمان کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتا۔ 36 گھنٹے بدہوش رہنے والا وہ نوجوان چرس گانجا افیون کھا کر کے جو اپنے اور غیر کو پہچان نہیں پاتا، چھوڑ اس نشہ کو۔ نشہ کرنا ہی ہے تو عشق محمدی کا کرو، محبت مصطفیٰ کا کرو، کہ جس کے سر چڑھ کر کے یہ نشہ بولتا ہے تو پھر وہ عام آدمی نہیں رہتا، پھر وہ زمانے کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے، وہ زمانے کا سادی شیرازی بن جاتا ہے، وہ زمانے کا حافظ شیرازی بنتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والے کلمے ہر ایک کو مسحور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آؤ ڈوب جاؤ عشق محمدی میں۔ آپ کو آ کر کے علماء سے پوچھنا چاہیے۔ مولانا طلاق کے مسئلے میں نے بہت پوچھے ہیں، عدت کے بارے میں بہت پوچھا، وراثت کے بارے میں بہت پوچھا۔ اب ذرا یہ تو بتا میرے آقا کیسے کھاتے تھے، مجھے یہ بتا میرے آقا کیا پہنتے تھے، مجھے یہ بتا میرے آقا کب چلتے تھے، کب بیٹھتے تھے، کب مسکراتے تھے، کیا بولتے تھے، مجھے یہ بتا میرے آقا نے منگنی بھی کی ہے یا نہیں، مجھے یہ بتا میرے آقا نے ولیمہ کیا ہے تو کیسے کیا ہے، اگر حضور کے گھر میں بچہ ہوا تھا تو عقیقہ کیسے کیا گیا تھا۔ یہ ہوتی ہے طلب، جب اپنے نبی سے محبت ہو تو یہ طلب ہو۔ آپ آؤ اور پوچھو، پوچھ کر کے اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرو، وہ دن آ ہی جائے گا، وہ دن آ ہی جائے گا۔ قد افلح المؤمنون کا تحفہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ سر چڑھ کر بولنے لگے گا۔ دنیا پکار کر کہے گی اس سے زیادہ کامیابی اس روئے زمین پر کوئی نہیں دکھتا، کوئی نہیں دکھتا۔ اسی لیے قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور کیسے گرے پڑے کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، کوئی پوچھتا کیوں نہ ہو، دامن رسول سے وابستہ ہو کر کے تو دیکھو۔ ارے غریب بستی میں بھی جاؤ گے تو ہزاروں کے مجمع میں لگو گے، کہیں پر بھی جاؤ گے عزتوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آج ہم کو کرناٹک کی سرزمین سے یہاں تک کا سفر کرنے پر ہو سکتا ہے اجنبیت معلوم ہو، نئے لوگ ہیں، میرا نہ ننیال ہے، نہ ددیال ہے، نہ سسرال ہے، کچھ نہیں، لیکن لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ یہ میرا جبہ کبہ اور میری ٹوپی دیکھنے آتے ہیں یا میرا کوئی سیاسی منصب دیکھنے آتے ہیں، نہیں، دور دراز سے 100-200 کلومیٹر کا سفر کر کے اس میدان میں جمع ہوتے ہیں تو سب کو پتا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ عزت سے میرے باپ سے، میرے خاندان سے، پیسوں سے، عہدے سے، علم سے دی ہوئی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ واہ واہ واہ۔ سلام سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، درد دیام دے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم رم تاج جارے حرم نو پگا دے شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی سلمان نظری صاحب اللہ مدد اللہ، جو حضرات حضرت سے مرید ہونا چاہتے ہیں دعا کریں گے، حضرت مرید فرمائیں گے، آپ حضرت سے مرید
حلقہ ارادت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، ہم صرف ناموس رسالت پر مرید کرتے ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے حساس ہو وہ مرید کہلاتا ہے، اور جو سیریس نہیں ہے وہ کون سا مرید ہے؟ وہ چاہے کسی کا دامن پکڑ لے، ہاتھ میں ہاتھ دے دے، وہ مرید نہیں ہے۔ اس لیے وعدہ کرو کہ حضور پاک کی عزت کے لیے ہم زندگی پر حساس رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آلریڈی کسی سے بیعت ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون۔ اس جلسہ پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ دور دراز سے مولا جتنے بچے، جوان، بوڑھے، مرد و خواتین یہاں جمع ہوئے صرف تیرے نبی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں مولا، سب